نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں منافقین کی دوسری قسم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی آسان اور سادہ مثال بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال بارش جیسی ہے کہ جیسے آسمان کی طرف سے برس رہی ہو، جس میں تاریکی چھا رہی ہو، بادل گرج رہا ہو اور بجلی چمک رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی نے ان کی بینائی لے لی، جہاں ذرا ان کو روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پہ تاریکی ہوئی تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہیں تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ان دونوں آیات میں بڑی سادہ سی مثال بیان فرمائی گئی، جس سے روزمرہ کی زندگی میں ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے۔ پہلا حال بارش کے دوران بجلی کا کڑکنا اور چمکنا۔ اس دوران غیر ارادی طور پہ ہر انسان خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے۔ یہ منافقین کا حال تھا کہ جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تو وحی الہی کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان علی شان کو بغور سنتے ہی نہیں تھے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ سنی انسنی کر دیتے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو، ان کے اس معاملے کو سن کر غور نہ کرنا، عمل نہ کرنا، سنی انسنی کر دینا، اس بات کو انکار فرمایا گیا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ انکار کرنے والوں کو، کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بجلی کی چمک دیکھ کر، کڑک سن کر کانوں میں انگلیاں دے لے تو کیا وہ کڑک ختم ہو جائے گی یا وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا؟ جس طرح کانوں میں انگلیاں دے لینے سے انسان نقصان سے نہیں بچ سکتا، گرج چمک کو ختم نہیں کر سکتا، اسی طرح جو دین کے احکامات ہیں، قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہیں، شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے باوجود جو عمل نہیں کرتے، دین کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، دین پہ چلنے کو مشکل تصور کر کے بے عملی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے لوگوں کو جو عملاً انکاری ہیں، دین کے احکامات سے، شریعت مطہرہ سے روگردانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ احاطہ کرنے سے مراد ہے کہ ان کے پاس بچنے کا کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی رستہ ہی نہیں، کسی طور یہ بچ نہیں سکتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ دور حاضر میں ہمارا جو اکثریت کا معاملہ ہے وہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہے۔ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو بنیادی اور ضروری دین کا علم نہ رکھتا ہو۔ بنیادی ارکان دین کی اہمیت و فرضیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ معاملات اور معاشرتی زندگی کے اسلامی اصول سب کے سامنے عیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں اسلامی رنگ دکھائی نہیں دیتا۔ ہندوانہ تہذیب سے ہم کئی نسلوں کے بعد بھی چھٹکارا نہیں پا سکے۔ عدالتوں میں ہمارے معزز جج صاحبان فیصلے دیتے وقت شریعت اسلامی کا حوالہ دینے کے بجائے آج بھی یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ تعزیرات ہند دفعہ 1935، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اسے تعزیرات پاکستان کہہ دیا جاتا ہے۔ قانون بنیادی طور پہ وہی انگریزوں والا ہے۔ معیشت ساری کی ساری سودی نظام پہ کھڑی ہے۔ تعلیمی نظام جو انگریز دے کے گیا 70 سال سے وہی چل رہا ہے۔ ہم اسے اسلامی سانچے میں نہیں ڈال سکے۔ تو جو مثال اس آیت میں دی گئی ویسے ہی ہم نے کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی ہیں۔ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے یعنی خلاف اسلام، خلافت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہم نقصان سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا و آخرت کی رسوائی ملے گی۔ اور دنیا کا معاملہ تو ہمارے سامنے ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی، فرد واحد کا معاملہ ہو یا ملک و ملت کا، ہر طرف فساد ہی فساد، انتشار ہی انتشار دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو اگلی آیت میں دوسری صورت بیان ہوئی، فرمایا یقاد البرق یحتف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی نے ان کی بینائی لے لی، جہاں ذرا روشنی نظر آئی تو چلنا شروع کر دیا، اور جب تاریکی ہوئی تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ منافقین جب آسانی دیکھتے تھے، مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھتے تھے، مال غنیمت کا وقت آتا تھا، تو سمجھتے تھے کہ مسلمان حق پہ ہیں اور دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ لیکن جب پھر تنگی، مشکل یا میدان جنگ میں جانے کا وقت آتا تو پھر اسلام سے پھر جاتے اور طرح طرح کے بہانے اور حیل و حجت کرنے لگ جاتے۔ تو فرمایا کہ جہاں ذرا ان کو روشنی نظر آئی تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اندھیرا ہوا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرا وہ دل جو غلاف آلود ہے، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، اور چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل مومن کا ہے جس میں پوری طرح نورانیت ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس میں پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقین کا ہے جو جانتا ہے اور باوجود جاننے کے انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا جا رہا ہو۔ اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مثال جو آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان ہوئی وہ خالص منافقین کے بارے میں ہے، اور جو مثال ان 2 آیات میں 19 اور 20 نمبر آیات میں جو مثال بیان ہوئی وہ مخلوط لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں جن میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں، یعنی کبھی تو ان کے اعمال سے لگتا ہے کہ وہ مومن ہیں، اور کبھی ان کی بداعمالیاں ان کے نفاق کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مخلوط دلوں کا معاملہ ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوا،
اور جن کی مثال اس آیت میں دی گئی کہ تھوڑی سی روشنی ہو تو چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، تو یہ انتہائی قابل غور و فکر بات ہے کہ اگر ہم خود پہ غور کریں تو سمجھ آئے گی کہ ہمارا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جب کہیں ہمیں واعظ و نصیحت سننے کو ملتی ہے یا اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو ہمارا ایمان کچھ بہتر ہو جاتا ہے، چند دن اعمال میں بہتری آتی ہے اور پھر وہی بدعملی کی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ جب کسی اپنے کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو قبر میں اتارتے ہیں تو موت کی کیفیت اور قبر کے حال کی فکر ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہی سابقہ حال یعنی دنیا پرستی، ہوس پرستی، نفس پرستی میں مگن ہو کر بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنی مہلت باقی ہے۔ تو فرمایا گیا آگے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارتیں اور ان کی سماعتیں سلب کر لیتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی یہ حق کی تمیز ہی نہ کر سکتے، حق کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اس شرطیہ جملے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ان کو مہلت دے رکھی ہے صراط مستقیم کی طرف آنے کی، بدعمالیاں چھوڑنے کی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ، ہر شے پہ قادر ہے، وہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ انعام ہے اس کا اپنے بندوں پہ کہ باوجود نافرمانیوں کے، باوجود دین حق سے روگردانی کے، باوجود حق کا علم ہونے کے بعد بھی، صحیح رستے کا، صحیح سمت کا تعین ہونے کے بعد بھی انکار کسی صورت اختیار کر رکھی ہے، اپنے عملی طور پہ انکار کی صورت اختیار کر رکھی ہے، عملی طور پہ حق پہ عمل نہیں کرتے، قرآن و حدیث پہ، شریعت مطہرہ پہ عمل نہیں کرنا، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے اپنے بندوں پہ کہ باوجود اس سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے۔ تو یہ معاملہ، ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب تھوڑی سی روشنی ملتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو تو پھر رک جاتے ہیں، پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یہ مہلت کب ختم ہو جائے، کب ہماری بدعمالیاں ہمیں اس اعلیٰ درجے میں لے جائیں کہ جہاں فرمایا گیا کہ وہ لوٹ نہیں سکتے، لا یرجعون، وہ کبھی بھی لوٹ نہیں سکتے، ان کے لیے راستے، واپسی کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یا پھر جو دوسرا سب سے اہم بات کہ ہماری یہ مہلت، یہ جو معاملہ چل رہا ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے، کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ وقت، وہ مہلت، وہ سانسیں کتنی باقی رہ گئی ہیں۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے یہ مہلت ختم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ چلنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔